بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ ادھر تو پیارے نبی کا یہ حال تھا، ادھر مسلمان مایوس تھے کہ آپ شہید ہو گئے، اور دشمن خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا برسوں کا ارمان پورا ہوا۔ بات اصل میں یہ ہوئی کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ جس دشمن نے انہیں شہید کیا اس کا نام ابن قمیہ تھا۔ حضرت مصعب شکل و صورت میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس ابن قمیہ نے سمجھا کہ یہ محمد ہی ہیں۔ اب کیا تھا، ہر طرف غل مچ گیا۔ جو جانثار آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے چاہا کہ اس کی تردید کر دیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور وہ لوگ خاموش رہے۔ دشمنوں کو پورا یقین تھا کہ محمد سچ مچ مارے گئے۔ چنانچہ قریش کے آدمی ہر طرف پھیل گئے اور لاشوں میں آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہ پہلے پا جائے اور آپ کی تکہ بوٹی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے۔ ڈھونڈنے والوں میں ابو سفیان بھی تھا۔ وہ بے تابی کے ساتھ دوڑ دوڑ کر لاشوں کو دیکھتا اور حیرت سے کہتا، محمد کی لاش تو دکھائی نہیں دے رہی۔ ابو سفیان لاشوں میں آپ کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ حضرت حمزہ کی لاش پر نظر پڑے۔ دیکھتے ہی وہ غصے سے کھول اٹھا۔ چنانچہ اب اس بے رحم کا خونی نیزہ تھا اور حضرت حمزہ کا پاک جسم۔ وہ بے تحاشا ان کے جسم پر کچوکے لگاتا اور ہونٹ چبا چبا کر کہتا، او غدار، بدر میں تو نے جو کچھ کیا لے اس کا مزہ چکھ۔ ایک کافر تھا حلیس بن زیان، وہ بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس سے یہ بے رحمی دیکھی نہ گئی۔ ابو سفیان کو پکڑ کر اس نے کھینچ لیا اور چیخا، لوگو دیکھتے ہو، یہ قریش کا سردار ہے، اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ابو سفیان فوراً چونک پڑا اور اوہ مجھ سے بڑی چوک ہوئی، اچھا دیکھو اس کا شور نہ کرو۔ پھر ابو سفیان کی خالد سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا، محمد قتل ہوئے کچھ پتہ چلا؟ خالد نے کہا، میں نے تو ابھی دیکھا، وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ عام مسلمانوں کو اگرچہ یقین ہو چکا تھا کہ رسول خدا شہید ہو گئے ہیں، لیکن بدحواسی میں نگاہیں آپ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک حضرت کعب بن مالک کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ چہرہ مبارک پر خود تھا لیکن آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب کیا تھا، بے اختیار وہ چیخ پڑے، مسلمانوں، اللہ کے رسول یہ ہیں۔ کون جانے یہ آواز کیا تھی؟ مسلمانوں میں یکا یک زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ بجھے ہوئے حوصلے جاگ اٹھے، تھکے ہوئے جسم تازہ دم ہو گئے۔ ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے، پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر عمر سب سے آگے تھے۔ صورتحال زیادہ نازک ہو چکی تھی اور خطرات بڑھتے ہی جا رہے تھے، اس لیے جانثاروں نے آپ کو دائرہ میں لے لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے اور وہاں دشمنوں کا پہنچنا آسان نہ تھا۔ ابو عامر اوسی نے پہاڑ کے دامن میں کچھ گڑھے کھود رکھے تھے کہ مسلمان پھسل پھسل کر اس میں جا پڑیں۔ اتفاق سے ایک گڑھے کے پاس سے آپ گزرے تو آپ کا پیر پھسل گیا، مگر علی اور طلحہ نے بڑھ کر دستے مبارک پکڑ لیا اور آپ کو اوپر چڑھا لیا۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے بھی چڑھتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا وہ فوج کو لے کر پہاڑی پر چڑھا اور حضرت عمر اور چند صحابہ کی نظر پڑی، انہوں نے اوپر سے بے تحاشا پتھر برسائے، پھر وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ کی وفات کی غلط خبر مدینہ میں بھی پھیل گئی۔ کسے معلوم اس وقت مسلمانوں پر کیا گزری۔ بے تاب ہو کر وہ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت فاطمہ نے سنا، وہ بے قرار ہو اٹھیں اور بدحواسی کے عالم میں وہ بھی دوڑ پڑیں اور نہ جانے کس طرح وہ پیارے باپ کے قدموں تک پہنچ گئیں۔ دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی سپر میں پانی بھر لائے اور پیاری بیٹی باپ کے زخم دھونے لگی۔ بہت دھویا لیکن خون نہ تھما۔ آخر انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس زخم پر رکھ دیا، اس طرح خون فوراً تھم گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کٹر دشمن تھا، ابوئی بن خلف۔ اس کو معلوم ہوا کہ محمد تو ابھی زندہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بے تاب ہو گیا، چنانچہ فوراً اس نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور کچھ ساتھیوں کو لے کر آپ کی طرف دوڑا۔ اس وقت وہ غصے سے چیخ رہا تھا، محمد کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گیا تو مجھ پر جینا حرام۔ قریب ہوا تو آپ نے ایک ساتھی سے نیزہ لیا اور اس کے حلق میں ذرا سا کونچ دیا، بس اتنے سے ہی وہ تلملا اٹھا اور فوراً چیختا چلاتا واپس آیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں کئی بڑے بڑے جانثار تھے۔ شیر خدا حضرت حمزہ تھے۔ وحشی خوشی سے اچھل رہا تھا کہ وہی آپ کا قاتل تھا۔ وہ ہند کے پاس پہنچا، اس سے اپنا کارنامہ بیان کر کے انعام طلب کیا۔ ہند نے کہا، تجھے میں اپنا قیمتی ہار دوں گی، ذرا یہ تو بتا وہ ہے کہاں؟ چنانچہ وحشی ہند کو اپنے ساتھ لے گیا۔
اسے حضرت حمزہ کی لاش دکھائی۔ ہند کا کلیجہ تو کھول ہی رہا تھا، دیکھتے ہی وہ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ فوراً جھک کر حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا، جگر کو باہر نکالا اور بے دردی سے چبانے لگی کہ کلیجے کی آگ ٹھنڈی ہو، مگر وہ نگل نہ سکی۔ مجبوراً اسے اگل دینا پڑا۔ اب اس نے گلے سے ہار نکال کر وحشی کو دے دیا۔ پھر اس نے قریش کی دوسری عورتوں کو ساتھ لیا اور جا کر مسلمان لاشوں کے ناک کان کاٹے اور ان پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ دشمن اپنی لاشوں کو دفن کر چکے تھے، اس لیے اب انہوں نے مکہ لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان کا دل آج بے انتہا خوشی سے لبریز تھا۔ چنانچہ دوڑا ہوا پہاڑ کے دامن میں آیا اور زور سے پکار کے اس نے کہا، مسلمانوں، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، آئندہ سال پھر بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہوا لوٹ پڑا، فوج کے لوگوں نے مقتولین کے ناک کان کاٹ لیے ہیں، میں نے اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس سے روکا تھا، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی لیکن کوئی رنج نہیں۔ پھر مسلمان پہاڑ سے اترے کہ لاشوں کو دفن کریں۔ یک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت حمزہ پر پڑی، دیکھا تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس قدر آنسو بہے کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ اس وقت آپ کی زبان سے یہ درد بھرے الفاظ بھی سنے گئے، اف، میری آنکھوں نے یہ ایسا دردناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر صفیہ کو صدمہ نہ ہوتا، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ چیز میرے بعد سنت بن جائے گی، تو میں ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا اور انہیں گدھ اور درندے کھا لیں۔ بخدا ان پر کبھی بس چلا تو ان کے 30 آدمیوں کی یہی گت بناؤں گا۔ لیکن اس کے بعد ہی ذہن مبارک میں یہ آیت گونج رہی تھی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے ہی حق میں بہتر ہے۔ اور اے محمد، صبر کرو، تمہارا یہ صبر اللہ ہی کے سہارے ہوگا۔ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو، ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں، جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ مشعل توحید پر آندھیوں کی یلغار۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر خوش و خرم ہیں اور مگن ہیں۔ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور وہاں ابھی نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں۔ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا ہی کھٹن دن تھا، چنانچہ لڑائی رکی تو ان کے جسم زخم سے چور تھے۔ دشمنوں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی سے اچھل رہے تھے۔ یہودیوں کے یہاں بھی عید کا سماں تھا، منافقوں کی خوشی کی بھی انتہا نہ تھی، لیکن اب بھی مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند تھے، کیونکہ مسلمانوں کا اس لڑائی میں اگرچہ کافی جانی نقصان ہوا، لیکن جیت جس کا نام ہے، دشمن اس سے محروم رہے۔ راستے میں آپ کو خیال گزرا، کہیں یہ دشمن یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نڈھال ہو چکے ہیں، پھر لوٹ کر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ساتھیوں سے فرمایا، کون دشمن کا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمان اگرچہ اس وقت زخموں سے چور تھے، لیکن ایمانی جوش سے لبریز تھے۔ چنانچہ فوراً 17 جان بازوں نے اپنے نام پیش کر دیے اور ایک اچھی خاصی جمعیت تیار ہو گئی، جس میں ابو بکر و زبیر بھی تھے۔ آپ کا اندیشہ صحیح نکلا۔ ابو سفیان کچھ دور نکل گیا تو اسے واقعی خیال آیا، کام تو ادھورا ہی رہ گیا، چلیں لوٹ کر مدینہ پر حلہ بول دیں، اب اسے سر کرنے میں کیا دیر لگے گی۔ مسلمان تو بالکل بے چان ہو چکے ہیں، اب ان میں دم ہی کیا رہ گیا ہے۔ لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تو وہی آن بان ہے، وہ تو خود ہی مقابلہ کے لیے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب اس نے ویسے ہی مکہ لوٹ جانا غنیمت جانا کہ دوبارہ مقابلے میں ہار ہو جائے گی اور جو جیت ہوئی ہے وہ اس پر بھی پچھتاوا ہوگا۔ آپ نے حمراء الاسد تک اس کا تعاقب کیا، پھر واپس لوٹ آئے۔ یہ حمراء الاسد مدینہ سے 8 میل پر ہے۔ اللہ اللہ، یہ تدبیر، یہ حکمت، یہ دور اندیشی کس وقت، جبکہ آپ تھک کے چور ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، ناکامی کا بھی ملال ہے، پھر مسلح کا بھی جاں گداز منظر سامنے ہے۔ جنگ احد سے آپ کو اطمینان ہوا، کئی قبیلوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، مجبوراً آپ کو ان سے بھی نمٹنا پڑا۔
اس سلسلہ میں جھڑپیں بھی ہوئی، کہیں تو فتح ہوئی، کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن کہیں جانوں کا نقصان ہوا، اور ان میں ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اثرات کے لحاظ سے بھی وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ہے قبیلہ بنی نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معاہدہ تھا، لیکن اس نے غداری کی اور آپ کو دھوکے سے مار ڈالنے کی سازش کی۔ بالآخر آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے اسے مدینہ کی آبادی سے نکال دیا۔ نکلنے کو تو وہ نکل گئے، لیکن آپ سے انہیں انتہائی کینہ ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو ناکام کرنے کے درپے ہو گئے، اور قبیلوں میں جا کر آپ کے خلاف جوش پیدا کرنے لگے۔ قریش نے احد سے واپس ہوتے ہوئے مسلمانوں کو دھمکی دی تھی۔ انہوں نے شیخی میں آ کر کہا تھا، مسلمانوں، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہے۔ وہ وقت سر پر آ گیا، مگر ہمت تو تھی نہیں، اس لیے اب اپنے کہے پر انہیں بڑا پچھتاوا ہوا۔ یوں ہی بیٹھ رہے، یہ بھی بدنامی کا باعث ہے کہ اس طرح تو عزت پر آنچ آنے اور ہر طرف بزدلی کا چرچا ہونے کا ڈر تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی، یعنی اب انہوں نے مسلمانوں میں اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے کہ وہ قریش کی طاقت اور ان کے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کریں، تاکہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل جائے، پھر ان میں لڑائی سے بے دلی پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ ان کی باتوں میں کب آنے والے تھے؟ آپ کی ہمت ذرا بھی ڈاواڈول نہ ہوئی، اپنے عزم پر آپ مضبوطی سے قائم رہے، اور آپ نے طے کر لیا کہ اس دن میدان میں پہنچنا ہے، چاہے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ دن آ گیا اور آپ نے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ اسی موسم میں وہاں ہر سال بازار بھی لگتا تھا، اس لیے ساتھیوں نے تجارت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لیا، مگر وہاں پہنچے تو قریش کا اب تک پتہ نہ تھا۔ لہٰذا بہادر مسلمان ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ننگو آڑ کا معاملہ تھا، اور قریش کو بہرحال اپنی لاج رکھنی تھی، اس لیے مقابلہ میں نکلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لیکن بری طرح ہار جانے کا خطرہ بھی تھا، اس لیے دل کسی طرح راضی نہ تھے۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے نکلے اور 2 دن تک آگے بڑھتے رہے، پھر خوف سے پاؤں پھولنے لگے اور آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا، بھائیو، یہ سال خشک سالی کا ہے، لڑائی بڑھائی کا تو خوشحالی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم مکہ لوٹ چلیں۔ لو، میں تو چلا۔ سردار کے بعد اب کون ٹکتا؟ پوری فوج مکہ واپس ہو گئی، اور پیارے نبی بدر میں 8 دن تک انتظار کرتے رہے۔ بدر میں بازار تو لگا ہی تھا اور سامان بھی ساتھ تھا، مسلمان تجارت میں لگ گئے، خدا نے خوب برکت دی۔ 8 دن گزر گئے، لیکن قریش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اب آپ ساتھیوں کو لے کر مدینہ لوٹ پڑے۔ راستے میں دشمن کی بزدلی کی باتیں رہیں، قریش کی پست ہمتی کے تذکرے رہے، اس طرح شکر سے ان کے سینے امڑنے لگے اور زبان پر بے اختیار حمد جاری ہو جاتی، اور پیارے نبی مدینہ آ گئے، پھر زور و شور سے دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ راہ میں روڑے بھی اٹکائے گئے، مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی، پوری سرگرمی سے کام میں لگے رہے۔ دھیرے دھیرے پورے حجاز میں اسلام کا چرچا ہو گیا، نہ صرف حجاز بلکہ شام میں بھی آپ کی آواز پہنچ گئی۔ قریش اب مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے، اور سمجھ چکے تھے کہ ان سے ٹکر لینا بڑے بل بوتے کا کام ہے۔ مگر قبیلہ بنو نذیر کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں حیی بن اخطب بھی تھا، اور سلام بن ابی الحقیق بھی۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو پھر جوش دلایا اور ان کو آپ سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنا کاہے کا؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد کو مار کے ہی دم لیں گے، اسی کا تو ہم تم سے عہد کرنے آئے ہیں۔ یہ سنا تو قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، اور سوئے ہوئے جذبات پھر جاگ اٹھے۔ انہوں نے یہودیوں کی خوب خاطر مدارات کی، پھر خوشی سے پھول کر کہا، واہ، کیا خوب آئے! ہمیں وہی لوگ تو پسند ہیں جو محمد کے دشمن ہیں اور اس کو مٹا دینے کے در پہ ہیں۔ اس کے بعد قریش نے کہا، بھائیو، تمہارے پاس پہلے سے خدا کی کتاب موجود ہے، محمد سے ہمارا جو اختلاف ہے اس سے بھی تم بے خبر نہیں، ذرا بتاؤ، ہمارا مذہب اچھا ہے کہ محمد کا؟ ان جھوٹے بدبختوں نے جواب دیا، توبہ کرو، تمہارے مذہب سے اس کے مذہب کا کیا مقابلہ؟ کہاں سچ، کہاں جھوٹ، کہاں حق، کہاں باطل؟ اسی طرح یہودی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہے اور قریش کو جھوٹے بہلاوے دیتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش پھولے نہ سمائے اور فوراً ان کے دھوکے میں آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے جوش میں آ کر کہا، جب تک جان میں جان ہے، محمد سے ہماری جنگ ہے۔ محمد کا دین پھلے پھولے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محمد سے دنیا کو پاک کرنا ہے، اس کے دین کا نام و نشان مٹانا ہے۔
چنانچہ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا، دن تاریخ بھی طے ہو گئی۔ پھر یہودیوں نے قریش ہی میں آگ لگانے پر بس نہ کیا، وہ عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی گئے، وہاں بھی فتنہ کے بیج ڈالے، خوب دھواں دار تقریریں کی، لوگوں کو اس خطرے سے چوکنا کیا۔ قبیلہ غطفان میں گئے، وہاں بھی لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لالچ دلاتے ہوئے کہا خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ اسی طرح دوسرے قبیلوں کے پاس گئے، بنی سلیم کے پاس گئے، بنی اسد، بنی فزارہ کے پاس گئے، بنی اشجع، بنی مرہ کے پاس گئے اور ان سب کو نئی دین سے ہوشیار کیا اور اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا۔ پھر انہیں خوب سبز باغ دکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک، کیا یہودی، سب آپ کی جان کے در پے تھے۔ گویا سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھا دینے پر متفق تھے۔ چنانچہ آپ کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا۔ لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ 10,000 خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے محمد، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، دشمنوں کو خوار بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا، سارا عرب آپ پر بپھرا ہوا ہے، ہر طرف سے سیلاب کی طرح امڈا آ رہا ہے کہ مدینہ کو تہس نہس کر دے گا، دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اف، خدا کی پناہ! جس لشکر کے پیچھے عرب کی پوری قوت ہو، پوری طاقت ہو، پیارے نبی اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کی غارت گری سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ کیا ترکیب کریں؟ اس کی بربادیوں کا سیلاب کیسے روکیں؟ پیارے نبی نے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کہا کھلے میدان پر نکل کر مقابلہ کرنا بہتر نہیں، ایک محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو اور ارد گرد خندق کھود لی جائے۔ پیارے نبی کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ حکم دیا جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ چنانچہ جلدی کدال پھاوڑوں کا انتظام ہوا۔ بنی قریظہ کے یہودی مسلمانوں کے حلیف تھے، اس لیے کھدائی کے بہت سے سامان وہاں سے بھی آ گئے۔ اس طرح فوراً مسلمان اس کام میں جٹ گئے۔ مدینہ صرف ایک طرف سے کھلا ہوا تھا اور بقیہ 3 طرف سے مکانوں اور کھجور کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ پیارے نبی ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور اسی طرح خندق کھودنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کھدائی کا نقشہ آپ نے خود بنایا، پھر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کر دی۔ کام کرنے والوں میں آپ خود بھی شریک تھے۔ آپ کو ساتھ دے کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش پیدا ہوا، وہ بے خود ہو کر کام میں لگے رہتے۔ جاڑے کی راتیں تھیں اور 3 دن کا فاقہ، بہادر مسلمان اسی عالم میں کھدائی کرتے اور پیٹھوں پر مٹی لاد کر کوہ سلا کے دامن میں پھینکتے، ادھر سے پتھر ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے چنے جاتے کہ ضرورت پڑی تو دشمن پر برسانے کے کام آئیں گے۔ 3,000 متبرک ہاتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس تک وہ بھولے ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ ہی دنوں میں یہ کام پورا ہو گیا۔ اب مدینہ محفوظ تھا، مدینہ ہی سے ملی ہوئی ایک پہاڑی سے جو کہ کوہ سلا کے نام سے مشہور ہے، خندق میں اور اس میں صرف 6 میل کا فاصلہ تھا اور دونوں کے درمیان ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اسی میدان میں ٹھہرایا۔ مدینہ کا بچہ جوش سے بے خود تھا۔ چنانچہ فوج روانہ ہوئی تو باپ بھائیوں کے ساتھ نوعمر بچے بھی ہو گئے، مگر فوج میدان میں پہنچی تو آپ نے اس کا جائزہ لیا۔ جو 15 سال سے زائد عمر کے تھے انہیں شرکت کی اجازت دی، جو اس سے کم تھے انہیں شاباش دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ ہجرت کا 5واں سال اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ دشمن فوج کے ہراول دستے اب مدینہ کے قریب دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ابو سفیان کو امید تھی کہ محمد احد پر ملیں گے، مگر آپ وہاں نہ ملے تو اس نے فوج کو مدینہ کی طرف بڑھایا اور مدینہ کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، لیکن غطفان اور کچھ دوسرے قبیلے احد کے پاس ہی ٹھہرے۔ اب دشمن فوج کی ٹولیاں مدینہ کی طرف چلیں کہ مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو، لیکن وہاں وہ پہنچیں تو ایک بالکل نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان بھی نہ تھی۔ ان کی عقلیں حیران تھیں کہ یہ کیا؟ ارے یہ تو خندق ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھدی ہوئی ہے، تو کیا ہمارا لشکر اس پر نہ جا سکے گا جس کے لیے اتنا جتن کیا گیا ہے، اتنے پاپڑ بیلے گئے ہیں؟ کیا وہ کام نہ ہو سکے گا؟ کیا یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا؟ کیا محمد زندہ بچ جائے گا؟ ٹولیاں لوٹ کر فوج میں آئیں اور لوگوں کو یہ نامبارک خبر سنائی۔ جس نے بھی سنا دنگ رہ گیا۔ بخدا یہ بالکل ایک نئی چال چلی ہے جس کا عرب میں تو کبھی رواج نہ تھا۔
مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ دشمن آ گئے ہیں، چنانچہ وہ اپنی چوکیوں پر چوکنے ہو گئے۔ کوہ صلہ کے دامن میں ایک سرخ خیمہ بھی نصب کیا گیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا۔ اسلامی فوج 3000 تھی، اس کو آپ نے کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ٹولیاں خندق کی دیکھ بھال پر مقرر کیں۔ خندق کے جن حصوں پر زیادہ اندیشہ تھا وہاں بھی کچھ لوگوں کا پہرہ لگایا۔ بقیہ فوج دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوئی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ قریش نے بہت کوشش کی کہ خندق پار کر لیں، لیکن ناکام رہے۔ جان باز مسلمانوں نے اس طرح تیر برسائے کہ ان سے کچھ نہ بن پڑا۔ بالآخر تاب نہ لا کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے خندق کے اسی پار سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر شام ہو گئی اور وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے پھر خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دن بھی ناکام رہے۔ اب وہ غصے سے بے اکھلا گئے اور تل ملاتے ہونٹ چباتے واپس آ گئے۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ ہمارا سارا کیا دھرا برباد ہو گیا۔ آندھی طوفان کا بھی زور تھا اور سردی بھی بلا کی تھی کہ جسم کٹے جا رہے تھے اور رگوں میں خون جما جا رہا تھا، اس لیے وہ غصے سے بدحواس تھے۔ مسلسل ناکامی اور موسم کی سختی، فوج میں بے دلی پھیل گئی۔ جسے دیکھو یہی کہہ رہا تھا، محمد پر اب کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ حجیج بن اخطب نے یہ حال دیکھا تو بہت ڈرا۔ اس نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے انتھک کوشش کی اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے سارا انتظام کیا تھا۔ چنانچہ وہ گھبرا اٹھا اور سوچنے لگا، اگر فوج میں یوں ہی بے دلی پھیل گئی اور سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تب تو ساری کوشش مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے تو فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ دوڑا اور ابو سفیان کے پاس آیا اور اس سے کہا، میری قوم قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہے، ان کی طاقت کا حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ ابو سفیان بولا، تو دیر نہ کرو، جلدی دوڑ کر جاؤ، ان سے کہو کہ محمد سے معاہدہ توڑ دیں۔ اب حجیج تیزی سے بنی قریظہ کی طرف لپکا کہ کسی طرح ان کو پھسلائے، ان کو غداری پر تیار کر لے اور انہیں توڑ کر اپنے میں ملا لے۔ بنی قریظہ کے سردار کو محسوس ہو گیا، چنانچہ فوراً اس نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور حجیج سے ملنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ تاڑ گیا تھا کہ حجیج کیوں آ رہا ہے۔ حجیج پہنچا تو اس نے آواز دی، قسم دے دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ جوش دلانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے دروازہ کیوں بند کر لیا ہے، تمہیں ڈر ہے کہیں میں بھی نہ پیالہ میں شریک ہو جاؤں۔ یہ سن کر کعب کو غیرت آ گئی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ حجیج نے کہا، واہ رے کعب، دیکھو میں تمہارے لیے کتنی بڑی عزت اور شہرت لے کے آیا ہوں، فوجوں کا ایک سمندر لایا ہوں، ٹھاٹے مارتا سمندر، سارا عرب امڈ آیا ہے، اور قریش اور غطفان کے بھی سردار آئے ہیں، سب ایک محمد کے خون کے پیاسے ہیں، سب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کام تمام کیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، بخدا تم میری ناک کٹانی چاہتے ہو، میں تو محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب معاہدے کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہوگی، محمد نے ہمیشہ میری وفاداری کی ہے۔